السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، موت سے پہلے جو سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ برائے کرم واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سکرات کہا جاتا ہے موت سے پہلے آدمی کو جو عجیب قسم کی پریشانی اور شدت محسوس ہوتی ہے اس کو سکرات کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیت طاری ہوئی تھی، اس لیے آپ اپنے پاس رکھے ہوئے پانی کے کٹورے میں سے اپنی انگلیوں کو بھگاتے اور اپنے منہ پر چھڑکاؤ کرتے تھے، اپنے چہرے پر چھڑکاؤ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں کہتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، موت کی بڑی پریشانیاں ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی نیک ہے تو یہ سکرات کے وقت کی یہ شدت اور یہ کیفیت اس کے لیے کفارہ سیئات ہے اور رفع درجات کا ذریعہ ہے، یعنی گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ انہی خاتون کا دوسرا سوال ہے، اہل سنت والجماعت کون سی جماعت کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں دو الفاظ بیان فرمائے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ لوگ راہ راست پر ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اس لفظ سے لوگوں نے اہل سنت والجماعت کا یہ لفظ اخذ کیا ہے۔ ما انا میں جو انا ہے اس سے مراد سنت ہے اور اصحابی سے مراد جماعت ہے، اور اس سے مراد وہ جماعت ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں پیروکار ہو، صرف زبان سے اہل سنت والجماعت کا دعویٰ نہ ہو بلکہ شرعی احکام پر اور قوانین اسلامیہ پر عمل پیرا ہو، سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، تو اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ ذاکر بھائی کا سوال ہے، اگر کسی امام نے مغرب کی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے گا؟ قرآن مجید جس ترتیب پر قائم ہے نماز میں اسی ترتیب سے قرات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اس ترتیب کے خلاف نماز میں تلاوت کرتا ہے تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لہذا اگر کسی آدمی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو وہ دوسری رکعت میں سورہ بقرہ سے اپنی قرات شروع کر دے، لیکن اگر کسی کو سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ یاد نہ ہو تو دوسری رکعت میں بھی وہ سورہ ناس ہی پڑھ لے تو نماز درست ہو جائے گی اور نماز مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گا، اب شادی کرنے کا ارادہ ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا آدمی شادی کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ایک مسکین کو صدقہ فطر کے مقدار کے برابر گیہوں دے دے یا اس کی قیمت دے دے، 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو وہ 10 مسکین کو کپڑے پہنا دے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، گویا اپنی قسم کو توڑ کر وہ یہ کفارہ ادا کر دے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، گوبر سے لیپی ہوئی زمین اور فرش پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ گاؤں دیہات میں بہت سی خواتین گوبر ملے ہوئے گارے سے اپنے گھر کے فرش کی پتائی کرتی ہیں، تو اگر وہ گوبر ملا ہوا گارا سوکھ گیا ہو اور اس میں سے گوبر کی کوئی بو نہ آ رہی ہو تو پھر اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس پر عام طور سے مصلی بچھا کر نماز پڑھی جاتی ہے تو بالکل درست ہے۔ عابد بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، کیا 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی دنیاوی بنیاد پر، دکان مکان کے جھگڑے پر یا کسی اور ذاتی غرض کی بنیاد پر کسی مسلمان سے بات نہیں کرتا ہے
تو پھر اس کی نماز کا اللہ کی بارگاہ میں جو درجہ اسے ملنا چاہیے، قبولیت کے اعلیٰ معیار پر اس کی نماز نہیں اترتی ہے۔ لہذا اپنی ذاتی رنجشوں کو ختم کر کے آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی سے جھگڑا تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لے، قطع تعلقی ختم کر دے، لیکن دوسرا آدمی پھر بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اور قطع تعلقی کو ختم نہیں کرتا، تو دوسرا آدمی گنہگار ہوگا۔ پہلا آدمی گویا اپنے فریضے سے سبکدوش ہو گیا، پھر بھی وہ کوشش کرتا رہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دینی بنیاد پر کسی سے بات چیت نہ کرے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی فاسق و فاجر ہے، دینی خرافات اور بدعات میں مشغول ہے، یا یہ کہ دین اسلام کے ساتھ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آدمی ایسے آدمی کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، پھر وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، طلاق کا حق صرف مرد کو کیوں ہے؟ اگر عورت مظلوم ہو اور شوہر طلاق نہ دے تو اب عورت کیا کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار یہ مرد کو دیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس لیے کہ مرد عورت کے مقابلے میں فطری طور پر اپنے ارادوں میں مضبوط و مستحکم ہوتا ہے، عورت کی طرح وہ جلد باز نہیں ہوتا۔ بہت سی مرتبہ عورت غصے میں آ کر کوئی بھی فیصلہ کر بیٹھتی ہے، لیکن مرد اپنے غصے کو قابو میں کر کے نتائج پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ اگر مرد کے مقابلے میں عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہوتا تو طلاق کی شرح اور طلاق کا ریشو آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک گونا فوقیت حاصل ہے، اس فوقیت میں یہ طلاق بھی شامل ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔